نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الأولى والآخرة وهو الحكيم الخبير۔ آج کی تلاوت میں 22واں پارہ وَمَن يَقْنُتْ اور 23واں پارہ وَمَا لِيَا، جس میں سورہ یاسین مکمل ہوا، جس میں سورہ سبا کی 50 پر 4 آیتیں، سورہ فاتر کی 40 پر 5 آیتیں، سورہ یاسین کی 80 پر 3 آیتیں، مکمل 180 پر 2 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سورہ سبا کی پہلی آیت میں یہ بتایا گیا ساری تعریفیں اللہ کے لیے، وجہ یہ بتائی گئی جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اس کا مالک، اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اس کا مالک ہے۔ اتنا ہی نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکمت والا، ہر چیز کی خبر گیری کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تعریف کا مستحق ہے، کیوں ہے؟ اس آیت کے اندر بتایا گیا۔ اس کی بعد والی آیت میں کافروں کے اعتراض کا جواب دیا گیا۔ وہ لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَتَأْتِيَنَّكُمْ، قیامت ضرور آئے گی۔ عالم الغیب، اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، ذرے کے برابر، چاہے زمین میں ہو، آسمان ہو، ذرے سے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ہر ایک کیا ہے؟ کھلی کتاب میں ہے۔ ہم جانتے ہیں ذرے سے کم کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نزدیک ہر چیز کا حساب ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ذرہ ہو یا اس سے بڑھ کر ہو یا اس سے چھوٹا ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ داؤد علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے اپنے جانب سے داؤد کو فضل دیا۔ فضل کیا ہے اللہ کا؟ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے ہیں، پہاڑ پرندے اللہ کی تسبیح ان کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ اپنے ہاتھ سے لوہے کے اوزار بناتے تھے، خاص کر جنگی لباس لوہے کا ان کے لیے بنانا بالکل آسان تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے کہتے ہیں ہوا کو ہم نے ان کے تابع کر دیا، جب وہ چاہے تخت پہ بیٹھ کے سفر کرتے تھے۔ ان کی حکومت جنات پر تھی، انسانوں پر تھی، جانوروں پر تھی، خاص کر جنات پر۔
بعض جنات ہمیشہ سمندر میں ان کے حکم سے تیرنے والے، سمندر سے ہیرے موتی وغیرہ نکالنے والے، بعض جنات کیا ہے عمارتیں بنانے والے، بعض سرکش جنات جن کو بیڑیوں میں جکڑ کے ان کو قید بنا کے رکھے تھے۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو دیا، جب ان کے مرنے کا وقت آیا اللہ تعالیٰ اس سورہ کے اندر بیان فرماتے ہیں، انہوں نے جنات کو حکم دیا ہیکل سلیمان کی تعمیر کرے۔ جنات تعمیر کر رہے تھے، وہ اپنے عصا پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی روح قبض کر لیا۔ جنات کو پتہ نہیں، وہ اپنے عصا پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، ان کی روح قبض ہو گئی۔ جنات یہ سمجھتے ہیں وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عصا جو تھا اس کے نیچے دیمک کو اللہ تعالیٰ جاری کر دیا۔ دیمک کیا ہے؟ ان کی لاٹھی کو کھاتے کھاتے بالکل کمزور کر دی۔ جب ان کا وزن ان کے عصا پر قائم نہیں رہا، زمین پر گر گئے، تب جنات کو احساس ہوا وہ دنیا سے چلے گا۔ جنات نے کہا ہم کو غیب کا علم نہیں، اگر ہم کو غیب کا علم ہوتا پہلے ہم کو معلوم ہو جاتا سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو ہم کام چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ جنات خود اقرار کرتے ہیں ہمیں غیب کا علم نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا ذکر کیا۔ سبا کیا ہے؟ یمن کا ایک علاقہ، اللہ تعالیٰ یہاں کے رہنے والوں کے لیے خوشحال کر دیا، باغات سے بھرمار تھی۔ وہ شہر ایسا تھا، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں بلدۃ طیبہ، پاک شہر، جہاں مچھر نہیں، مکھی نہیں، کوئی جانور نہیں، بالکل پاک شہر۔ دونوں طرف راستوں میں باغات تھے، گھنے باغات تھے، سفر کرنا ان کے لیے آسان تھا۔ اگر کوئی اپنے سر پر ٹوکری اٹھا کر لے جاتا، تمام پھل ٹوکری میں گر جاتے، اپنے گھر کو لے کر آ سکتا تھا۔ اتنی اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازا۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے شہر کے لیے پانی کا بھی انتظام آسمان سے کیا تھا، بارش ہوتی، پانی ادھر ادھر چلا جاتا، انہوں نے ایک ڈیم بنایا، پانی کو محفوظ کر لیتے، جب چاہے پانی کو باغات کے اندر چھوڑتے تھے۔ ان کی ناشکری یہ تھی، وہ کہا کرتے تھے ہم سفر کرتے ہیں جھاڑوں کے درمیان، باغات کے درمیان، ہم کو سفر کا مزہ نہیں آتا ہے، کہیں ہم کو ٹھنڈک ہونا، کبھی گرمی ہونا، اس قسم کے انہوں نے اعتراض کیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی ناشکری کی وجہ سے جو انہوں نے ڈیم بنایا تھا، چوہے کیا ہے اسے کھوکھلا کر دیے، سارا ڈیم گر گیا، پانی زمین پر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ جو باغات بنائے تھے پھلوں کے، اسے کیا ہے کیکر کے درختوں کے اندر، کانٹوں دار درختوں کے اندر، کڑوے کسیلے باغات اللہ تعالیٰ اگا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، دنیا کے اندر جو بھی ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین کر اسے کیا ہے اپنا عذاب کا مزہ چکاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر یہ کہتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، دنیا میں جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ اس کا جان نشین بناتے ہیں۔ جو چیز اللہ کے راستے میں تمہاری دولت سے نکلتی ہے، پیچھے اللہ تعالیٰ اس کا وارث بناتے ہیں دولت کے اندر۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے بہترین دینے والے ہیں۔ اس کی مثال کیا تھی؟ صحابہ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ وہ جیسا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے،
اللہ تعالیٰ ان کی مال و دولت کے اندر اضافہ کرتے گئے۔ جتنے صحابہ تھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اللہ کے راستے میں دیا ہم کنگال ہو گئے، مفلس ہو گئے، فقیر ہو گئے۔ جب بھی انہوں نے دیا انہوں نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مال کے اندر ترقی دیا، اضافہ دیا، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے۔ اس کے بعد والی سورہ سورہ فاطر ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے پر بنائے۔ بعض فرشتوں کے پر 2 ہوتے ہیں، بعض کے 3، بعض کے 4۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے پر کیا تھے؟ 600 پر تھے۔ ان کے پر تھے، اللہ کے حکم سے ادھر ادھر جاتے تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تھے۔ کس انداز سے آتے تھے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عائشہ آپ کے سامنے تھی، جبرائیل بھی آپ کے بازو بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا میرے بازو کون ہے، کیا تم جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کوئی نظر نہیں آتا، کوئی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے ساتھ جبرائیل ہیں، وہ آپ کو سلام سنائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا میرا سلام آپ کو بھی اور آپ کے ساتھی کو۔ تو بہر کیف اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہی کہتے ہیں فرشتے کیا ہے؟ نورانی مخلوق، اللہ تعالیٰ انہی پروں کے ساتھ پیدا کیا۔ اس کی بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہے کوئی روکنے والا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے کوئی دینے والا نہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں پڑھتے تھے اس کے اندر ایک دعا یہ بھی ہے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ جسے تو دے روکنے والا کوئی نہیں، جسے تو نہ دے دینے والا نہیں، دینے والا نہیں، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں سے کہتے ہیں کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ کیا ہے؟ خطمیر کو پیدا نہیں کر سکتے۔ خطمیر کسے کہتے ہیں؟ کھجور کی جو بیج ہوتی ہے، بیج کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اسے خطمیر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من خطمیر، تم اللہ کے سوا جن لوگوں کو پکارتے ہو وہ خطمیر کے بھی مالک نہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے۔ اگر فرض کر لو وہ تمہاری پکار کو سن لیے جواب بھی نہیں دے سکتے۔ صرف اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سننے والا ہے، تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تمہاری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم فقیر محتاج ہو اللہ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بے نیاز ہے، وہ تعریف کیا ہوا ہے۔ اس دنیا میں جتنے اللہ کے پیغمبر آئے، جتنے ولی آئے، جتنے صلحاء آئے، تمام کے تمام فقیر تھے اللہ کے دربار میں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، تعریف کیا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے نیک ہو جائیں، اللہ کی عظمت میں، اس کی شان میں، اس کی حکومت میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا، وہ بے نیاز ہے۔ اگر سارے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے برے ہو جائے، اللہ کی شان میں، اس کی عزت میں، اس کی حکومت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے قسم کے لوگ ظالم، اس کی تفسیر یہ بتائی گئی دنیا کے اندر ان کا عقیدہ توحید کا ہوتا ہے، ایک اللہ کے قائل ہوتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مگر کیا ہے گناہوں سے بھرمار ہوتے ہیں، گناہ کرتے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈال کے اس کے بعد ان کو نکالیں گے، پھر جنت میں بھیجیں گے۔ دوسرے قسم کے لوگ مقتصد، درمیانی، جن کی نیکیاں برائیاں برابر ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو حساب آسان لے کر جنت میں بھیجیں گے۔ اور تیسرے قسم کے لوگ سابقون بالخیرات، نیکیوں میں ہمیشہ آگے بڑھنے والے، ایسے لوگوں کا حساب کتاب نہیں ہوگا، سیدھا اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے سامنے 3 قسم کے لوگ ہیں، تم ظالم بننا چاہتے ہو یا درمیانی لوگ یا نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم والوں کا ذکر کیا، جہنم میں جا کر چیختے چلاتے رہیں گے، کہیں گے اے اللہ ہم کو جہنم سے نکال دے۔ ان سے کہا گیا تم کو اتنی عمر دی تھی کہ تم نصیحت حاصل کر سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی کی عمر 60 سال کی ہو جائے اس پر کوئی عذر نہیں۔ 60 سال کی عمر کیا ہے؟ اس کے لیے نصیحت کا ایک بہترین عرصہ ہے۔ اگر 60 سال کے اندر اللہ کو نہیں پہچانتا، آخرت پر ایمان نہیں لاتا، اس کا کوئی عذر نہیں، وہ جہنم میں جانے کا مستحق ہے۔ اس کے بعد والی سورہ سورہ یاسین ہے۔ ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھاتے ہوئے کہا اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً آپ کیا ہے رسولوں میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں جتنے رسول دنیا میں آئے ان میں سے آپ ایک ہیں۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علی صراط مستقیم، آپ کیا ہے سیدھے راستے پر ہیں، جنت والے راستے پر ہیں، جنت والے راستے کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں۔ جو لوگ آپ کا انکار کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس کی پرواہ مت کیجیے، میں گواہی دیتا ہوں آپ رسول ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، سیدھے راستے کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم کیا ہے تمہارے نشانات کو، جو کچھ تم آگے بھیجتے ہو، لکھتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں یہ بتایا گیا اگر ہم چلتے ہیں، ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، یہ قدم جو ہم نشان رکھ کے چلے تھے اس کا نشان ہم کو نظر آتا ہے۔ ایسے ہی یہ قدم کیا ہے آگے بڑھاتے ہیں، یہ قدم کا نشان پیچھے پڑتا ہے۔ تو ہم سے یہ کہا جاتا ہے تم آگے بڑھتے ہو، پیچھے تمہارے قدموں کے نشانات ہیں، یہ غور کرو تمہارے قدموں کے نشانات سے مراد کیا ہے، تم کیا عمل کیا، اچھا یا خراب۔ اگر پیچھے آنے والا تمہارے نقش قدم پر عمل کرتا ہے، اگر تم نے اچھا کیا وہ بھی اس پر عمل کرتا ہے، اس کا ثواب تم کو ملے گا۔ اگر تم نے برا عمل کیا، پیچھے آنے والے اس پر عمل کرتے ہیں، وہ برائی کی سزا تم کو ملے گی، اور جتنے لوگ کیا اس پر عمل کریں گے اس کی سزا تم کو مل کر رہے گی۔ دوسری تفسیر یہ بتائی گئی مسجد کے طرف جو کچھ ہم قدم آگے بڑھاتے ہیں، ایک ایک قدم کے نشان پر ہمیں نیکیاں ملتی ہیں، یہ بھی کیا ہے لکھی جاتی ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے کیا ہے ہر چیز کو گن کے رکھا ہے امام مبین، یعنی لوح محفوظ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کیا کچھ ہونے والا ہے، کتنے لوگ آئیں گے، کیا کچھ
زمین کے اندر آسمان میں ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمام کی تقدیریں لکھتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی کے مطابق دنیا چلتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا ذکر کیا جہاں 2 اللہ کے پیغمبر آئے، قوم والوں نے انکار کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرے پیغمبر کو بھیجا، گاؤں والوں نے ان 3 پیغمبروں کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، قوم والوں سے کہا یہ لوگ کیا ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ قوم والوں نے اسے قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ ہم نے اسے جنت میں داخل کر دیا، کیونکہ وہ شہید ہوا۔ شہید کی روح کیا ہے، فوراً جنت میں چلی جاتی ہے، اور جو بستر پہ مرتے ہیں ان کی روح کیا ہے، علیین میں ہوتی ہے۔ برے لوگوں کی روح کیا ہے، سجین میں، نیک لوگوں کی روح کیا ہوتی ہے، علیین میں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس نیک آدمی کو جنت میں بھیج دیا، وہ جنت میں جانے کے بعد اپنے قوم کے بارے میں سوچتا ہے، کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا پیغمبروں پر ایمان لانے کی وجہ سے اسے کیا ملتا ہے۔ میں پیغمبر پر ایمان لایا، قوم والوں نے مجھے شہید کر دیا، اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں بھیج دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کائنات کے اندر ہر ایک کا جوڑا ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جو ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے۔ جوڑے کن میں؟ مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہیں، زمین سے جتنے پودے اگتے ہیں ہر ایک کا جوڑا ہے۔ ومن انفسہم، اور تمہارے جانوں میں، انسانوں کے اندر بھی جوڑا ہے، مرد عورت کا۔ ومما لا یعلمون، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے جوڑے بھی ہیں جس کو تم نہیں جانتے، صرف چند جوڑوں کو ہم جانتے ہیں۔ یہ بتا کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا ہے، اس کا جوڑ کیا ہے، آخرت ہے۔ اس کا جوڑ کیا ہے، آخرت ہے۔ دنیا ختم ہونے کے بعد آخرت میں قدم رکھنا ہے، اسی لیے اس جوڑے کو تم اہمیت دو، اس کے اندر نیک عمل کرو۔ آنے والے جوڑے میں داخل ہونے کے لیے کیا کچھ تمہیں حاصل کرنا ہے، اس دنیا کے اندر حاصل کر لو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کیا ہے، اس لیے اتارا گیا جو کیا ہے، زندہ ہو، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا۔ قرآن کیا ہے، ڈراتا ہے اسے جو زندہ ہے۔ اس سے مفسرین نے کہا قرآن کا پڑھنا صرف زندوں کے ساتھ تعلق ہے، اگر کوئی مر گیا اس کے سامنے قرآن کا پڑھنا اس آیت کے مخالف ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ قرآن کیا ہے، زندوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے ہے۔ جو زندہ ہیں، کان رکھتے ہیں، سننے والے ہیں، دل رکھنے والے ہیں، ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ جو مرے ہوئے ہیں ان کے سامنے قرآن خوانی کرنا، قرآن پڑھنا بیکار ہے، کیونکہ مرحوم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورت کے آخر میں یہ کہتے ہیں اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں، اس میں سے ایک نشانی کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہرے جھاڑ سے آگ کو پیدا کرتا۔ عرب کے اندر بیابان میں 2 درخت ہوتے تھے، ہرے درخت، تو جب بھی یہ سفر کرتے آگ کی ضرورت ہوتی، وہ 2 پتوں کو لگڑتے آگ پیدا ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میری قدرت ہے، ہرے بھرے درختوں کو آپس میں لگڑنے سے یہ آگ کیسا پیدا ہوتی ہے، یہ بھی کیا ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے، ایسی ذات کی طرف سفر کرنا ہے، آخرت کا سفر ہے، اس کے لیے دنیا کو غنیمت جان کے نیک عمل کرو۔ تو آج کی تلاوت کے اندر یہ چند اہم باتیں ہمارے سامنے آئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے سمجھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔